السلام علیکم، میں ہوں نائلہ۔ ٹوٹل کیس کی تفصیلات جو کورٹ کو فراہم کی گئی ہیں ثبوتوں کے ساتھ وہ یہ ہیں: 4 مہینے اپریل مئی جون جولائی کا کرایہ وصول کر کے، اور مئی میں رمضان تھا، ظاہر بڑی مشکل سے 2 مہینے میں سیٹ کر پائی تھی۔ تیسرے مہینے جولائی کی 21 تاریخ کو مجھے نوٹس بھیجا گیا 9 دنوں میں مکان خالی کرو، اور بربلی کہا گیا نہیں تو تمہارا سامان کھینچ کے باہر پھینک دیں گے۔ وجہ مکان کسی کو بیچ دیا ہے، نوٹس ہے، مطلب وہ آن ڈاکیومنٹ مکان بیچ دیا ہے، اب کرایہ دگنا کرو، دگنے سے زیادہ 25,000 دو، ورنہ مکان خالی کرو۔ کہ خالی کر دیں گے، اب رہنا بھی نہیں ہے ہمیں، لیکن مکان ملنے تک تو کوئی نہیں دھمکیاں دے کے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا۔ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، اکیلی ہوں، عورت ہوں، ایمان میرا کمزور نہیں ہے، ایمان کی طاقت میرے پاس اتنی مضبوط ہے کہ میں کسی بھی ظلم کے خلاف ڈٹ سکتی ہوں۔ اچھا، ریزن یہ بھی نہیں تھی، یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کیونکہ یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے، جگہ بھی اچھی نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، اتنی دور آنے کا مقصد ویرانے میں اور چٹیل جگہ پہ اور ڈسٹ میں رہنا نہیں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بمشکل بس تھوڑے دنوں کے لیے میں خود ہی ٹھہری تھی، نیا گھر ملنے تک شفٹ ہو جانا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے مجھے دھمکا کے کمزور کو ایسے نکال کے پھینک دیں گے، 1 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کر جائیں گے۔ میں نے اسٹینڈ صرف اس لیے لیا کہ گلگت میں اس طرح کا رویہ بہت عام ہے، کرمنل بیہیویئر جسے کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ بہت عام ہے کیونکہ لا انفورسمنٹ اتنی نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کافی ویک ہے، اور جرگہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، فیصلے بالا بالا ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں میں میرا خاندان تو میں یہ تو وہ بہت ہے۔ برائیاں کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی میں ہر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باہر پتہ چل جاتا ہے۔ میری صرف آواز یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو رپورٹ کریں اور سچ کو دنیا کے سامنے لائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں، یہ تو بہت چھوٹے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل اس وقت یہاں پہ گلگت میں پنپ رہے ہیں، جس کے اوپر بہت ساری NGOs اور لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی آوازیں تک دبا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں، میں تو صرف اس رویے کی نشاندہی کری۔ یہ تو ان لوگوں نے، میرے بھی کچھ اس میں آرٹسٹ شامل ہیں، اپنا قبیلہ شو کر دیا ہے، بیسکلی یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے۔ ایک ایسی عورت جو 6 مہینے پہلے بھی ڈاکٹر اور ہاسپٹل اور مری ہو، یہ کیمو کے بعد کے بال ہیں، گنجا ہونے کے بعد ان کے مکان پہ قبضہ کرنے کی سوچے گی؟ یہ اپنی طرح سوچ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے قبیلے کی ہوں، مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کاش کہ یہ اس وقت پہ آئیں کہ جب ان کو صرف 6 گز کی فکر ہو اور وہی سامنے نظر آ رہا ہو، یہ سمجھ بھی نہیں شاید سکتے ہیں اس معاملے کو۔ میرے لیے، ان کے لیے صرف دعا ہے کہ وہ رب اللہ شاید تب یہ سمجھ پائیں میری کیفیت کو کہ کیا ہے۔ میں نے قبضہ نہیں کرنا، میرا بلڈ لائن وہ نہیں ہے، ان کا یہ اپنا قبیلہ شو کر رہے ہیں، اپنی سوچیں بتا رہے ہیں۔ میری بلڈ لائن ریناؤنڈ، جن کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، مجاہدوں کی ہے، فوجیوں کی ہے، وطن پہ قربان ہونے والوں کی ہے، وطن پہ جان دینے والوں کی ہے، سچ اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کی ہے۔ اچھا، اب اس سارے سچویشن کے بعد گلگت بلتستان کے وہ اچھے لوگ جن کے دل میں درد ہے اور جو سمجھ سکتے ہیں اور جو وکٹم رہ چکے ہیں اس ساری سچویشن کا کسی نہ کسی طور پہ، سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اپروچ کیا ہے، اپنی ہیلپ کی، اپنی مدد کی، مجھے ایشورنس دلائی ہے، اور 2-3 جگہیں بھی سامنے آئی ہیں، میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ۔ میں نے تو جانا ہی تھا، اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا، آواز میں نے اٹھانی ہے اس وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف، مظلوموں کی ان آوازوں کے خلاف جن کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا، دس از ناٹ دا کیس، یہ تو کیس ہے ہی نہیں، کیس تو کچھ اور ہے۔ اور مجھے ڈرا کے دھمکا کے، پانی بند کر کے، بجلی کاٹ کے، ٹیلی فون لائن کاٹ کے، گیس دبا کے خارج کر کے، اینڈ واٹ ناٹ، گیزر خراب کر کے، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے دھمکایا نہیں جا سکتا تھا۔ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پروو دیم، وہ میں کر چکی ہوں۔ پیسہ میرا کوئی نہیں کھا سکتا تھا، جتنے پیسے دیتے ہوتے 8 دن ہوئے ہیں آج، میری جو پیسے میں سے 4 مہینے پہلے لیے گئے تھے اس کو مکمل ہوئے ہوئے، اور یہ فساد 1.5 مہینے سے چل رہا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی عقلیں کام کر رہی ہیں تو ان کو ذرا دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو کہ ماں سامان گھسیٹ کے پھینکیں گے باہر؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ ذرا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بولو پھر، بولو کیا بول رہے ہو؟ خبردار، خبردار جب تم نے ہاتھ لگایا تو۔ یہ اتنا بڑا پتھر ہے
یہ ہاتھ سے بھی بڑا پتھر ہے یہ، اور چھوٹے پتھروں کے علاوہ جو 2 بڑے پتھر پھینکے گئے وہ یہ ہے. یہ گاڑی کھڑی ہے اور یہ گیٹ سے پتھر پھینکے گئے اچھال کے. میرے پر بہت دباؤ تھا اور ہے کہ کورٹ سے بالا میں فیصلہ کروں. میرا ایک پرابلم ہے، میں چاہتی ہوں اس زمین پہ قانون کی آواز بلند ہو، وہ متحرک ہو، وہ جاگ جائے. تھانوں کا جو سویا ہوا قانون ہے وہ جاگ جائے، اپنی ڈیوٹیز ادا کرے. جو پیسہ ان کو ہم لوگ ٹیکس پے کر کے کر رہے ہیں، اس بیماری میں بھی میں ٹیکس پے کر کے کر رہی ہوں. مطلب جو بھی خریدتے ہیں پیٹرول اور سب پہ ٹیکس جاتا ہے، ان کے پیسے سے ان کی تنخواہیں ہیں. یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جگہ بہت اچھی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان گندے لوگوں کو، ان کرمنلز کو ہمیں میرا خیال میں ایسی مثال دینی چاہیے کہ آگے لوگ اس طرح کی زیادتی نہ کر سکیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مجھے بہت بدنام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کروں گی اور میرا رب اپنا کرے گا.